الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فصل متقابلات کے بارے میں آج ہمارا تیسرا سبق ہے، اور یہ سبق آج کا جو ہے وہ اس کا پیچھے والے سبق کے ساتھ ہی تعلق ہے، وہ یہ کہ ظاہر اور نص کی مثالیں ہم پڑھ رہے تھے، اور اس میں پھر انہوں نے کہا تھا کہ اگر ظاہر اور نص کا آپس میں تقابل آ جائے، ایک دوسرے کے مقابلے میں آ جائے، تو پھر اس وقت فرق ظاہر ہوگا۔ اس بات پر ایک آگے مثال دے رہے ہیں، وہ مثال یہ ہے، اس مثال کو پڑھنے سے پہلے سمجھ لیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں ایک قبیلہ حاضر ہوا، ایک وفد آیا جس کو اہل اورینا کہا جاتا تھا۔ ایک وادی تھی اورینا، اس کے رہنے والے تھے۔ تو وہ جب آئے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب مدینے میں آئے تو انہیں مدینے کی آب و ہوا جو ہے وہ راس نہ آئی۔ جب وہ راس نہ آئی تو وہ بیمار پڑ گئے۔ بیمار پڑے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو ارشاد فرمایا، جاؤ فلاں جگہ پر صدقے کے اونٹ بندھے ہوئے، ان کا دودھ، ان کا پیشاب، ان دونوں چیزوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وہ پیو۔ تو جب وہ وہاں پر پہنچے گئے تو جب اس کا دودھ اور پیشاب پیا تو ان کو شفا ہو گئی۔ شفا ہوئی تو وہ پھر قبیلہ جو تھا وہ مرتد ہو گیا، وہاں سے اونٹوں کو لیا، چرواہے کو قتل کیا، اونٹوں کو لیا اور بھاگ گئے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جب خبر ملی تو آپ نے پیچھے سے چند ایک صحابہ کو بھیجا جو پکڑ کر لائے اور ان کو سزا دی گئی۔ تو اس جو حدیث مبارکہ کا یہ جو حصہ ہے، اس میں بات یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ علیہ السلام لِأَهْلِ أُرَيْنَةَ، اہل اورینا کے لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اشربوا من ابوالها وألبانها، کہ تم پیو ان کے بول اور ان کے دودھ۔ نص فی بیانی سبب الشفا، اصل میں اس حدیث کو فرمانے کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ وہ انہیں بیماری آئی تو فرمایا کہ تمہاری جو شفا ہے وہ ان صدقے کے اونٹوں کے دودھ اور پیشاب میں رکھی گئی ہے۔ تو اس بارے میں کہ شفا کے سبب کو بیان کرنے کے بارے میں یہ جو حدیث مبارکہ ہے یہ نص ہے۔ وَظَاهِرٌ فِي إِجَازَةِ شُرْبِ الْبَوْلِ، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی ظاہر ہوتی ہے کہ جو پیشاب کو پینا ہے نا، اس کی اجازت ہے۔ ظاہری طور پر تو یہ سمجھ آ رہا ہے کہ پیشاب کو پینا جائز ہے، یہ اس حدیث سے ظاہر ہو رہا ہے۔ جبکہ دوسری طرف دیکھیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ دو قبروں کے پاس سے گزرے تو دیکھا کہ ان پر عذاب ہو رہا ہے۔ آپ نے کچھ ٹہنیاں منگوائی اور لگائی اور فرمایا کہ مجھے امید ہے رب سے کہ جب تک یہ ہری رہیں گی تو ان کے عذاب میں تخفیف ہوگی۔ پھر شاید فرمایا کہ ان کو کسی بڑے گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا تھا، ان میں سے ایک چغل خور تھا اور دوسرا پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ تو یہ جو اس حدیث میں فرمایا کہ اس کی عذاب پر جو قبر ہو رہا ہے، ارشاد فرمایا کہ قبر کا عموماً عذاب اس سے ہوتا ہے۔ تو یہ حدیث کا یہ جو حصہ ہے یہ اس بات میں نص ہے کہ پیشاب سے بچنا ہے، پیشاب سے بچنا ہے۔ وہاں ظاہر یہ ہے کہ پیشاب کو پینا ہے، پینے کی اجازت ہے، اور یہاں نص یہ ہے کہ پیشاب سے بچنا ہے، لہذا ان دونوں کا آپس میں تقابل ہو گیا تو نص کو ظاہر پر ترجیح دیتے ہیں، یعنی پیشاب کو پینے کی اجازت نہیں ہے، پیشاب کو پینا جائز نہیں ہے۔ وقولہ علیہ الصلوۃ والسلام، حضور کا فرمانا استنزہوا من البول، بول سے بچو، فإن عامۃ عذاب القبر منہ، بے شک قبر کا عام عذاب اسی سے ہوتا ہے۔ نص فی وجوب الاحتراز عن البول، یہ حدیث مبارکہ پیشاب سے بچنے کے واجب ہونے میں نص ہے۔ فیترجح النص علی الظاہر،
تو نس جو ہے وہ ظاہر پر ترجیح پا جائے گی۔ ایک مثال ہوگی فلا یحل شرب البول اصلاً پیشاب کو پینا حلال نہیں۔ اب سے آگے ایک اور مثال دے رہے ہیں جس میں نس اور ظاہر کا تقابل ہے اور نس کو ترجیح ہوگی۔ وہ کیا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے ما سقطہ السماء ففیہ العشر، جس چیز کو، جس کھیتی کو بھی آسمان سیراب کرے، یعنی بارش کے پانی سے وہ جگہ سیراب ہو، اس سے جو چیز اگے ففیہ العشر، اس میں عشر ہے، اس میں 10واں حصہ ہے، اس میں اللہ کی بارگاہ میں 10واں حصہ پیش کرنا ہے۔ یہ ایک حدیث مبارکہ ہے۔ یہ جو حدیث مبارکہ ہے یہ عشر کو بیان کرنے میں نص ہے، عشر کو بیان کرنے میں نص ہے، عشر کو بیان کرنے میں نص ہے، یعنی کہ عشر ہے، عشر دینا ہے، جو بھی کھیتی اگے، جو بھی اناج اگے، اس میں عشر ہے، اس میں عشر ہے۔ وقولہ علیہ الصلوۃ والسلام، جبکہ ایک اور فرمان لیس فی الخضروات صدقہ، کہ جو سبزیاں ہیں نا، سبزیاں ان میں صدقہ نہیں ہے، ان میں صدقہ لفظ بولا ہے، اور صدقے کے اندر یاد رکھے گا زکوٰۃ بھی آ جاتی ہے، نفلی صدقہ بھی آ جاتا ہے، عشر بھی آ جاتا ہے، یعنی سب کے سب آ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، مطلقاً صدقہ، پھر صدقے کی آگے اقسام بنائی جاتی ہیں، یہ صدقہ واجب ہے، یہ صدقہ نفل ہے، واجب ہے تو یہ زکوٰۃ ہے، عشر ہے کیا ہے، نفل ہے تو کیا ہے، سمجھ گئے؟ تو یہاں پر مطلقاً یہ ارشاد فرمایا کہ جو لیس فی الخضروات صدقہ، کہ سبزیوں میں صدقہ نہیں ہے۔ مؤول فی نفی العشر، یہاں پر کوئی تعویل کر کے یہ کہے کہ یہاں پر عشر نہیں ہے، اس حدیث سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ عشر نہیں ہے، تو وہ ہم یہ کہیں گے یہ تعویل تم نے کی ہے۔ صدقے کا جب لفظ بولا گیا ہے تو صدقہ تو زکوٰۃ پر بھی بولا جاتا ہے، صدقہ عشر پر بھی بولا جاتا ہے، صدقہ عام نفلی جو صدقہ ہوتا ہے اس پر بھی بولا جاتا ہے، تو تعویل کر کے تم نے عشر کی نفی کی ہے، تعویل کر کے تم نے عشر کی نفی کی ہے، جبکہ وہاں پر نص ہے، پیچھے والی حدیث میں نص ہے کہ جو بھی آسمان جس کو سیراب کرے گا اس کے اندر عشر ہے، لہذا یہاں ظاہر اور نص کا تقابل آ گیا، ظاہر اور نص کا تقابل آ رہا ہے۔ فرماتے ہیں مؤول فی نفی العشر، یہ عشر کی نفی کرنے میں یہ حدیث مؤول ہے، اس کی تعویل کی گئی ہے، لأن صدقۃ تحتمل وجوہا، کیونکہ صدقہ چند وجوہ کا احتمال رکھتا ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا صدقہ واجبہ، صدقہ نافلہ، واجبہ میں زکوٰۃ ہے، عشر ہے، ٹھیک ہے جی، سمجھ گئے جی، اس طرح نافلہ کے اندر اور بھی کئی چیزیں آ جاتی ہیں، تو فرماتے ہیں لأن صدقۃ تحتمل وجوہا، صدقہ چند وجوہ کا احتمال رکھتا ہے، فیترجح الاول علی الثانی، تو پہلا جو ہے وہ دوسرے پر ترجیح پائے گا، یعنی پہلی حدیث دوسری پر ترجیح پائے گی، اور اس میں ایک اختلاف بھی ہے۔ امام اعظم علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جو بھی زمین سے نکلے نا اس کے اندر عشر ہے، اس کے اندر کیا ہے، اس کے اندر کیا ہے، عشر۔ جو باقی امام ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ عشر تب ہے، نمبر ایک، وہ چیز ایسی ہو جسے سال بھر باقی رکھا جا سکتا ہو، جسے ذخیرہ کیا جا سکتا ہو، مثال ہے گندم ذخیرہ ہو سکتی ہے، لیکن سبزیاں ذخیرہ نہیں، سال بھر نہیں، یعنی پہلے ان کی شرط یہ ہے کہ وہ سال بھر ذخیرہ ہو سکے، اور دوسری ان کی شرط یہ ہے کہ وہ کم از کم 5 وسق، ایک پیمانہ ہے، اتنی مقدار ہو، اس سے کم ہوگے تو وہ نہیں۔ ہمارے نزدیک مطلقاً جو بھی زمین سے نکلے گا اس میں عشر ہے، وہ چاہے سال بھر باقی رہے، چاہے 5 وسق ہو یا نہ ہو، سمجھ گئے جی۔ تو فرماتے ہیں فَيَتَرَجَّحُ الْأَوَّلُ عَلَى الثَّانِي، تو پہلا یعنی وہ جو نص ہے وہ مؤول پر، یہ جو دوسری حدیث ہے اس پر ترجیح پا جائے گی۔ وَأَمَّا الْمُفَسَّرُ، مفسر کیا ہے؟ فَهُوَ مَا ظَهَرَ الْمُرَادُ بِهِ مِنَ اللَّفْظِ، فرماتے مفسر وہ ہے کہ جس کی مراد لفظ سے ظاہر ہو، بِبِيَانِ من قبل المتکلم، تو فرماتے ہیں کہ مفسر وہ ہے کہ جس کی مراد بالکل ظاہر ہو لفظ سے، متکلم کی طرف سے بیان کے ساتھ، متکلم کی طرف سے بیان کے ساتھ، بحیث، اس حیثیت سے کہ لا یبقى معه احتمال التاویل، کہ اس کے ساتھ کوئی بھی تعویل و تخصیص کا احتمال باقی نہ رہے۔ مفسر وہ کلام ہوتا ہے کہ جس کی پہلے سنتے وقت مراد پوشیدہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی،
لیکن جو کلام کر رہا ہوتا ہے وہ اپنے ہی کلام کی خود ہی تفسیر کر دیتے ہیں، ایسے ایسے قیدیں لگا دیتا ہے کہ جس سے سننے والے کے دل و دماغ کے اندر کوئی بھی وسوسہ، کوئی بھی خیالات باقی نہیں رہتے، یعنی تعویل کا، تخصیص کا کسی طرح کا بھی کوئی احتمال باقی نہیں رہتا۔ جیسے اس کی مثال دی جا رہی ہے فی قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے فرمان میں اس کی مثال ہے فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون۔ یہ جب حکم ہوا نا تمام فرشتوں کو، اور ساتھ شیطان بھی تھا، اس کو بھی حکم ہوا کہ سجدہ کرو، تو اس نے انکار کیا، تو اب باقی جو فرشتے تھے ان نے سجدہ کیا۔ فسجد الملائکۃ، ملائکہ نے سجدہ کیا، ملائکہ نے سجدہ کیا۔ اب یہاں صرف اتنی بات سنی، صرف اتنی، فسجد الملائکۃ، ملائکہ نے سجدہ کیا، تو ذہن کے اندر ایک وسوسہ پیدا ہوا کہ کتنے ملائکہ نے سجدہ کیا، تھوڑے تھے، زیادہ تھے، سارے تھے، نہیں تھے، کیا ہوا؟ تو یہ جو تخصیص کا احتمال تھا، اس سے پہلا لفظ بولا گیا کلہم، یہ تخصیص کا احتمال ختم ہو گیا کہ سب کے سب نے سجدہ کیا، تمام نے سجدہ کیا، سمجھے جی؟ پھر کیا ہوا؟ پھر ایک احتمال اور تھا کہ یار یہ سب نے تو سجدہ کیا ہے، کیا یک بارگی سجدہ کیا ہے؟ جیسے ہی حکم ہوا سب سجدے میں گر گئے، یا پہلے ایک جماعت آئی، پھر دوسری جماعت آئی، پھر تیسری جماعت آئی، تو سب نے علیحدہ علیحدہ کیا؟ نہیں، تو یہ اعتراض تھا، یہ ایک احتمال تھا باقی۔ تو جب کہا اجمعون، جب اجمعون کہا تو وہ احتمال بھی سارے کا سارا ختم ہو گیا۔ فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، تمام فرشتوں نے یک بارگی سجدہ کیا۔ فاسم الملائکۃ ظاہر فی العموم، ملائکہ کا جو اسم ہے یہ عموم، کیونکہ سب کو شامل ہے، سب ملائکہ ہیں، ان میں ظاہر ہے، عموم کے اندر ظاہر ہے۔ الا ان احتمال تخصیص، مگر یہ کہ تخصیص کا احتمال قائم ہے کہ سب نے کیا یا بات نے کیا۔ فانسد باب التخصیص، تخصیص کا باب بند ہو گیا بقولہ کلہم، کلہم جو اللہ پاک کا فرمان تھا اس کے ساتھ تخصیص کا باب بند ہو گیا۔ ثم باقی احتمال التفرقات فی السجود، پھر یہ جو سجدے کے اندر تفرقے کا احتمال تھا نا کہ سجدہ کرنے میں سب اکٹھے تھے یا سب علیحدہ علیحدہ تھے، ایک ایک تھے، جماعت کی صورت میں تھے، یا یک بارگی ایک ہی صورت میں انہوں نے سجدہ کیا، ایک ہی مرتبہ سجدہ کیا، تو اس کا احتمال باقی تھا۔ فانسد باب التاویل، تو تعویل کا احتمال جو ہے وہ بند ہو گیا بقولہ اجمعون، اجمعون کے قول کے ساتھ جو ہے وہ یہ احتمال بھی بند ہو گیا۔ یہ آج کا ہمارا سبق تھا۔ اللہ پاک ہمیں اس سبق کو اچھے طریقے سے یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔